فائدہ نہیں ہوتا. میڈیسن لے رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ پہلی بات, میڈیسن کی کوالٹی وہ ہے ہی نہیں جو ریکوائرڈ, ملاوٹ کر رکھی ہے ہم. پہلا تقاضا کیا ہے؟ من صام ایمانا و احتسابا. تو ایمان, ابھی میں نے عرض کیا, اب بتائیں ایمان کے ارکان کیا ہیں, پلرز آف ایمان کیا ہیں, ابھی بتائیں. آپ کھڑی ہو جائیں. نہیں, میں نے ایمان مفصل, ایمان مجمل کچھ نہیں پوچھا. وہ صرف جو ہے نا آپ لوگوں کے ایک کاوشیں ہیں پرسنل. میں نے ابھی اتنی لمبی بات کی ہے اور آپ پر وہ بات ثابت ہوتی ہے. ساری رات قصہ سنایا, دین چڑھے پوچھتے ہیں ہیر بندہ سی کہ بڈھی سی. جی آپ بتائیں. ابھی میں نے یہ عرض کیا کہ میں حدیث جبریل آپ کے لیے اس کا جو ہے پریسکرپشن بنا رہی ہوں. اور صرف میں نہیں, جب ایمان اسلام کی آتی ہے تعریف کی بات, تو پورے مسلم امہ کے جو علماء ہیں الحمدللہ وہ حدیث جبریل ہی کو بیسک مانتے ہیں, ذریعہ. ٹھیک ہے, یہ ایمان مفصل ایمان مجمل سے نکل آئیں. آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ یہ اسلام کے ارکان ہیں. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ آ جائے گا ایمان کے عناصر میں. ایلیمنٹ, دو چیزیں میں نے کہی, پلرز اور ایلیمنٹ. دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. پلرز ہوتے ہیں وہ ستون جن پر کوئی عمارت قائم ہوتی ہے, اور ایلیمنٹ وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جس سے چیز بنتی ہے. یعنی ایک بلڈنگ سے اس کو لیا جاتا ہے نا, تشبیہ دی جاتی ہے. تو پلرز وہ ہیں جو آپ نے ستون بنائے ہیں تاکہ چھت پڑ سکے. اور ایلیمنٹ ریت, بجری, سیمنٹ, یہ نہیں ہوگا تو پلرز بھی نہیں بنیں گے. رائٹ. تو پلرز 6 ہیں. کیا ہیں؟ 6 پلرز ہیں. کون کون سے؟ اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ پلرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک بھی پلر گرائیں گے تو چھت جو ہے ادھر سے نیچے آ جائے گی. اور اب ایلیمنٹ وہ ریت, بجری, سیمنٹ جن کے ساتھ ہم نے کنسٹرکٹ کرنا ہے, جن کے بغیر پلرز بھی نہیں بن سکتے, وہ کیا ہیں؟ زبان سے اقرار, دل سے تصدیق, اور عمل بالجوارح سے اس کا ثبوت دینا. اب ہم زبان سے تو سارے ہلا کر باتیں کرتے ہیں, ساری جھوم جھوم کر. ایک بھی جھومنا جو ہماری قوم میں آ گیا نا, یہ نہیں, کوئی کام نہیں کرنے دیتا, بس بیٹھے رہو اور باتیں کرتے رہو. اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کیا بھیجی تھی؟ دوسری یا ایھا المدثر, اور اس میں ان آیتوں میں کیا کہا؟ ولا تمنن تستکثر. تو لا تستکثر میں ایک اہم بات یہ بھی آتی ہے کہ غیر ضروری قصیدے خوانی بھی نہ کرو, لمبی لمبی باتیں. اچھا, جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا وہ پریکٹیکلی زیرو ہو جاتے ہیں. تو غیر ضروری باتیں بھی نہیں چاہیے, مگر ہم باتوں میں تو دنیا فتح کر آتے, اور کام کرنا پڑے تو ہم سے چائے کا کپ نہیں بنتا. ہر کسی کا یہ حال ہے, کسی کو میں اسپیسیفائی نہیں کر رہی. من حیث القوم پاکستانیوں کا یہی حال, اور من حیث الامہ بدقسمتی سے مسلمانوں کا یہی حال. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کا وہ زمانہ تھا جب خلفاء کا یہ حال تھا کہ اپنا کام خود کر لیتے تھے. جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں وہ تو خیر غیر معمولی لوگ تھے, لیکن میں نے آپ سے مامون کا بھی قصہ بیان کیا کہ مامون سے ملنے کے لیے امام قصی آئے ہوئے تھے, اور رات کو وہ سو رہے تھے تو اٹھ کر بیٹھے تو مامون نے بستر ساتھ لگوایا تھا. تو مامون بھی اٹھ گئے, کہنے لگے کہ جی کیا کچھ چاہیے؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے پانی چاہیے. تو مامون جا کے پانی بھر کے لے آئے. تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی سوری, میں تو سمجھا تھا کہ آپ کسی ملازم کو اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں, آپ نے تو سنا ہوگا حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سید القوم خادمہ. انہوں نے نہ انہیں شرمندہ کیا نہ ملازم کو اٹھایا. آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کا یہ حال ہے
کہ شوہر خود نہیں اٹھتے بیویوں کو اٹھاتے ہیں, بیویاں خود نہیں اٹھتی, یعنی اگر ان کو کوئی کام ہو مائیں تو بچوں کو آواز دے دیتی ہیں, بچے چھوٹے کو کہہ دیتے ہیں, اور چھوٹے بچے باہر جا کے ملازم کو کہتے ہیں وہ باجی امی کو پانی تو دینا, خود واپس آ جاتے ہیں. یعنی ہر کوئی کام چور, حقیقت یہ ہے ہر کوئی کام چور. اسی وجہ سے زندگی ہماری مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جو ایک کام کرتا ہے نا سارے اپنے کام کا برڈن اس پہ ڈال دیتے ہیں. سیریسلی ہر گھر میں ہر ادارے میں یہ ہو رہا ہے, جو کام کرتا ہے نا سارے کام کا برڈن اس اکیلے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پھر وہ اکیلا جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے, یا تو وہ پھر بغاوت پر آبادہ ہو جاتا ہے, یا پھر وہ بیمار ہو کر چل بستا ہے. ڈیفینیٹلی اوور ورکنگ کا یہی نتیجہ ہوگا, ملتے بانٹتے ہوئے کام نہیں ہوتا, کیونکہ سب کام چور. اب بات یہ ہے کہ عمل کے بغیر کسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی بات. اگر ایک بچہ ماں سے کہتا ہے امی مجھے آپ سے بہت پیار ہے, اور ماں جب کام کہتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کام نہیں کرتا, تو ماں خود کہے گی تمہیں مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے, ڈرامے بازی مت کیا. کتنی دفعہ ماں اس بات کو نظر انداز کرے گی؟ 2 دفعہ, 4 دفعہ, 10 دفعہ. تو اللہ کریم سے ہم کہتے ہیں اللہ جی ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے, اللہ جی آپ ہمارے رب, اور ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ ایسی محبتوں کو نہیں مانتے. اللہ کو ہم اپنی جذباتیت سے بے وقوف نہیں بنا سکتے. اللہ کریم جو ہے وہ علیم و حکیم ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, اس کو کیسے ہم دھوکہ میں ڈال سکتے ہیں؟ تو ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اسلام بہترین مذہب ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی, ہم اسلام کے رکن روزے کو مانتے ہیں, ہم روزے کی افادیت مانتے ہیں, اور ہم رمضان کے فضائل تسلیم کرتے ہیں. اس کا ایک ہی ثبوت ہے, ہم اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیں. تو جب تک عمل بالجوارح سے ثابت نہیں کریں گے تب تک رمضان کی ڈرل فائدہ نہیں دے گی. تھوڑا بہت 19-20 فائدہ ہو جائے گا, لیکن ایک اصل فائدہ جو آنا چاہیے, ہمیں پہلے سے امپروو کرنا چاہیے, وہ امپروومنٹ نہیں آئے گی. آپ کوئی کورس کرتے ہیں, کوئی بھی کورس کرتے ہیں, فرض کریں کہ آپ ہوم فائنینس کورس کرتے ہیں کہ گھر کا فائنینس کیسے ہینڈل کیا جائے. آپ وہاں جاتے ہیں, سنتے ہیں, اس کے بناتے ہیں چارٹس وغیرہ سب کچھ, گھر لا کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں, آپ کا دل نہیں مان رہا, اور آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے, تو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہم جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, گھر آتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, روزہ کھولتے ہیں, اور کوئی اس کا فائدہ, کوئی اثر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سارے چارٹس گھر میں ہم نے طے کر کے رکھ دیے ہیں, تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایمان کا قیام عمل میں لانا ہوگا, اور یہ رمضان سے پہلے کریں. ابھی کیسے؟ عمل بالجوارح کے ثبوت سے. نمازوں کو بہتر کریں, رمضان کی تیاری کریں, مغفرت مانگیں, اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ٹی وی بند کر دیں, ممکن ہو تو ان کی تاریں اتار دیں. آئی پیڈ دیکھتے ہیں تو آئی پیڈ ریپ اپ کر کے رکھ دیں. ڈو دیز تھنگس. بلکہ اس سے بھی اچھا ہے کہ اپنے پروگرامز چینج کر لیں, تقویٰ والے پروگرام سنیں. سیریسلی آپ اس چیز کو کر دیکھیں. جیسے صحبت بدلتی ہے نا, یہ پروگرامز اور بکس بھی بدلتی ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے, آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سارا مرچ مسالہ ہوتا ہے نا, اور جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے. میرے تو گونجتا ہے. کوئی بھی بات میں سنتی ہوں, میں جب کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میرے کانوں میں آ رہی ہے, اصل میں وہ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. آئی تھنک سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں, آپ اس ٹائم کو ریپلیس کر لیں اچھے لیکچرز کے ساتھ جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں, ذاکر نائک صاحب ہیں, بہت لوگ ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اپ ٹو یو. آپ ان کے لیکچر سنیں, ان کی باتیں سنیں, اپنے مطالعے میں کتابیں بھی وہ رکھیں جو نیکی اور اصلاح کی طرف لانے والی ہوں. صحابہ کی, اگر آپ ان کی جیسے کہانیوں کے شوقین ہیں اور نہیں آپ سے خوش کتابیں پڑھی جاتی, آپ حالات صحابہ کی کوئی کتاب پڑھ لیں, سیرت رسول کی کوئی کتاب پڑھ لیں, کوئی ایسی چیز پڑھنا شروع کریں جو آپ کو جوڑے, اور آپ دیکھیں آپ اپنے اندر ایک ہفتے میں فرق محسوس کریں گے. اس کے علاوہ رمضان کی تیاری کے لیے اب سے کام شروع کریں. پریکٹیکلی رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے نا, تو اگر ہم نے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ہم پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں کہ نہیں. یعنی آپ دیکھیں امتحان آنا ہے, اس امتحان کو پاس کر کے میری ترقی ہو جائے گی. آفیشیل ایگزام ہے
اور اگر میں نے یہ پاس کر لیا میں 18ویں گریڈ سے 20ویں گریڈ میں اپروو کر دیا جاؤں گا، پتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ اب ہمیں بھی پتا ہے اگر ہم نے یہ رمضان پا لیا تو کیا اللہ کا وعدہ ہے عید والے دن، مغفورا لکم انصرفوا مغفورا لکم، جاؤ تمہیں بخشا جا چکا ہے۔ تو ہمیں یہ ٹائٹل چاہیے۔ اچھا اللہ ایک دفعہ بخش دیں گے اور پھر دوبارہ کہیں گے اچھا اب وہ بخشش کینسل ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ ہمیشہ اہتمام کریں گے اور ہمیں بچائے رکھیں گے ایسے کاموں سے جو ہمیں جہنمی بنانے والے۔ اللہ جب فیصلہ کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ اس فیصلے کے قیام کے اسباب بھی فراہم کرتے ہیں، وہ اللہ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ چاہیے انصرفوا مغفورا لکم، جاؤ تمہیں بخشا جا چکا ہے، تم نے میری رضا کی کوشش کی، وارضینی تم نے میری رضا کی کوشش کی، رضیت لکم میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، یہ دو سرٹیفکیٹ دیں گے نا اللہ عید کی نماز کے اجتماع میں ہر اس بندے کو جس نے رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ وقت گزارا۔ تو اس کے لیے پھر ابھی سے کوشش کرنی ہوگی۔ کیا کوششیں کریں؟ ایک تو میں نے عرض کیا اپنی صحبت بدلے۔ اب صحبتیں تو ہماری ہیں ہی نہیں، ہم لوگوں نے تو آنا جانا بند کر دیا جب سے ٹی وی نیٹ آئے، تو مجلسی زندگی ختم ہو گئی۔ اب ہر کوئی تنہائی میں اپنے شیاطین کے ساتھ بیٹھا۔ مجلسی زندگی تھی نا، پھر بھی ایک دوسرے کی حیات تھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی صاحب خیر موجود تھا۔ اب تو کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اپنے اپنے پی سی کے ساتھ، اپنے اپنے لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ کے ساتھ ہر کوئی اپنے اپنے طاغوت کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے اندر کوئی دوسرا مخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے نا، آپ چیک نہیں رکھ پاتے۔ اب اس طاغوت سے جان چھڑانی ہے، جب تک آپ طاغوت سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے آپ رمضان سے کما حقہ فائدہ نہیں لے سکتے۔ ایمان ایک سالڈ چیز نہیں ہے، ایمان فلکچویٹنگ چیز ہے، بڑھتی ہے کم ہوتی ہے نا۔ اب ہم نے بہت مہینے بلکہ سالوں سے ہم ایسا کر رہے ہیں، مگر ہم رمضان ٹو رمضان ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے رمضان سے اب تک ہم نے وہی کام کی ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کو کم کیا ہے نا۔ بلکہ ایسے سمجھے کہ برف کا لے کر نا بڑا سلیب، تو آپ نے اس کو رکھ دیا آگ پہ تو وہ کس طرح پگھلا ہوگا، ہم ایمان کو ایسے ہی پگھلاتے ہیں۔ اب اس میں ایمان کے کچھ بچے کھچے ٹکڑے ہی کہیں کونوں میں پڑے ہیں، اب ہم نے انہیں بڑھانا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں طاغوت سے جان چھڑانی ہوگی، اور آج ہم سب کا طاغوت ہمارا لیپ ٹاپ، ہمارا موبائل، ہمارا آئی پیڈ، میرا بھی ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کو ہی کہہ رہی ہوں، میں وہی پھر کہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اوصینی و اوصیکم، میں پہلے اپنے آپ کو پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ چونکہ بات صیغہ حاضر میں ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ لیکچر آپ کے لیے ہے، پہلے میرے لیے، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں رمضان سے فائدہ اٹھا سکوں اور اس کی تیاری ابھی سے کر سکوں۔ تو آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، موبائل، رسالے، کہانیاں، خیر یہ بیچاری بہت پیچھے چلی گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہیں ہمارے طاغوت آج کے۔ اب وہ دوستی والے دور بھی نہیں رہے، کیونکہ دوست کے لیے بھی وقت نہیں رہا، دشمنی کے لیے بھی وقت نہیں رہا، احتجاج کے لیے بھی وقت نہیں رہا۔ اب تو ہم غلام ہو گئے ہیں ان گیجٹس کے۔ تو یا تو ان گیجٹس کو بند کر دیں، یہ ایک درمیانہ راستہ، اور ایک ہے اچھا راستہ، احسن راستہ، وہ یہ ہے کہ آپ ان جو گیجٹس ہیں ان کو پازیٹیو یوز کرنا شروع کر دیں، ان کو پازیٹیو یوز کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے صحبت بدل دی، اور صحبت بدلنا بہت اہم ہے نا۔ کسی کو نشہ لگا ہو تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ اس کے دوستیاں چینج کر دیں، ہے نا۔ اچھا کوئی بچہ بہت نکما ہو تو کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ بچپن میں ایک واقعہ ہوا، جب میں 3 کلاس میں پروف ہوئی، میں بیمار ہو گئی۔ میں شروع سے اچھی اسٹوڈنٹ تھی، پوزیشن ہولڈر تو خیر نہیں تھی، لیکن میں ہمیشہ 90+ میں رہی۔ تو مجھے اصل میں سلیبس پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میں آؤٹ آف سلیبس بہت پڑھتی تھی۔ تو جب میں کلاس 3 میں آئی تو میں بیمار تھی، تو کوئی پتہ نہیں 15 دن بعد یا مہینے بعد کلاس میں آئی، تو مجھے نا آگے سب سیٹیں، آپ کو پتہ نا بچے کرتے ہیں ساڑھی سیٹ ہے، کسی نے بھی آگے سیٹ نہیں دی، تو مجھے پیچھے بیٹھنا پڑا بالکل اینڈ پہ۔ تو وہاں آپ کو پتہ ہے نارملی نکمے بچے بیٹھتے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی لگ گئی۔ تو جب ہمارے اس زمانے میں سماہی ششماہی امتحان ہوا کرتے تھے، سماہی امتحان ہوئے تو میں فیل ہو گئی۔ تو ٹیچر نے نا فیلئر جس دن رزلٹ آیا سب کو نا بینچوں پہ کھڑا کر دیا، مجھے بھی کر دیا، میں رو رہی تھی۔ تو میری کلاس 1 2 کی ہماری ایک ہی، جن کے نرسری سے لے کر 2 تک ہماری ایک ہی ٹیچر ہوا کرتی تھی، بائی چانس وہ آ گئی۔
تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ رب کریم جو ہے نا بہت سارے طریقوں سے ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے زندگی میں سے بہت دفعہ دیکھا. شاید اس وقت ایسا اگر نہ ہوتا تو میں ایک نکمی اسٹوڈنٹ رہتی ہمیشہ, لیکن میری وہ ٹیچر بائی چانس کسی کام سے آ گئی, تو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے کہ یہ کیوں کھڑی ہے ادھر, تو انہوں نے کہا کہ فیل ہوگی, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی اچھی اسٹوڈنٹ تھی, تو آپ اس کو آگے بلا کر بٹھائیں. تو انہوں نے مجھے آگے بٹھانا شروع کر دیا, اینڈ ونس اگین آئی واز چینجڈ, کیونکہ میرے ساتھ سب وہ لڑکیاں تھیں جو پوزیشن ہولڈرز تھیں. صحبت ایسے اثر کرتی. ایک تیسری کلاس کا بچہ بھی اگر نکموں میں بٹھا دیا جائے تو نکما ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا چور وزیر وہ پرچیاں بنا کر کھیلا کرتے تھے. اب ٹیچر پڑھا رہی, وہ سارے کھیل رہے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بچہ بیچ میں بیٹھا ہوا پڑھے. تو میں بھی کھیلتی تھی. اب آگے آگے تو اب یہ ہے کہ بریک ہو گئی, سب کھیلنے چلے گئے, اب وہ لڑکیاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں, تو پھر میں بھی پڑھتی تھی. تو صحبت اس طرح انسان پر ایفیکٹ کرتی ہے. آپ نے بھی زندگی میں بہت سارے تجربے کیے ہوں گے, دیکھے ہوں گے, اپنے بچوں کے معاملے میں دیکھے ہوں گے. تو بالکل اسی طرح علماء بھی ہمیں کہتے ہیں. حسن بصری سے ایک صاحب نے آ کر کہا میں اپنی عادتیں بدل دینا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا اپنی دوستیاں بدل دو. نمازی کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا کہے گا, چلو نماز پڑھ لیں, کب تک انکار کرو گے, ہے نا, کسی دن تو نماز کے لیے چلے جاؤ گے. بس یہی بات ہے. اب دوستیوں کا تو زمانہ نہیں رہا. اب ہمارے ساتھی بیویوں سے بھی زیادہ, شوہروں سے بھی زیادہ قریبی ساتھی ہمارے گیجٹس ہیں. وہ ہمارے تکیوں کے نیچے ہمارے ساتھ سوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں. صبح اٹھ کر بیوی شوہر کا, شوہر بیوی کا چہرہ دیکھنے سے پہلے موبائل دیکھتی ہے. دیز آر فیکٹس آف لائف. آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ماں بچے کو چیک کرنے سے پہلے موبائل دیکھتی ہے, کسی کا میسج تو نہیں آیا. یو کانٹ ڈینائی دیز تھنگس. زندگی میں بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے. تو پھر جو زندگی کا اتنا اہم حصہ بن گیا ہے اس کا استعمال پازیٹیو کر لیں. نکال نہیں سکتے, کیونکہ آپ دنیا سے کٹ کے بھی نہیں نہ رہ سکتے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, جو دنیا میں ہو رہا تھا سب کرتے, تو اسی کو پھر پازیٹیو استعمال کریں. تو اس کا اثر وہی آئے گا جو صحبت کی تبدیلی کا آنا چاہیے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں, اگر آپ میری بات پر عمل کرتے ہیں تو ہفتے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ یو آر فیلنگ اے چینج ان سائڈ یور ہارٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہی بات سنیں, نہیں, بالکل ضروری نہیں ہے, کسی کی بھی سنیں. آپ مختلف علماء کو سنیں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ سنیں, یا پھر مختلف لوگوں کو, کبھی کسی کو سنیں. پھر سم ٹائم انسان باتوں سے تھک جاتا ہے, دل چاہتا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ, دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈفرنٹ. نعتیں سن لیں, اچھی والی, گانے بجانے والی نہیں. آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اچھی والی پڑھیں. تو اس طرح کچھ نہ کچھ سنتے رہیں. قرآن کی تلاوت سنیں. اچھا, قرآن پڑھنے کا اثر آتا ہے, قرآن سننے کا اثر کچھ اور ہے. پڑھنا بہت اہم ہے, مگر سننا اس کی اہمیت ہی ہو رہی ہے. اسی لیے تو اللہ نے حضرت مریم کو کہا وَسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, مریم اب تم نے جماعت سے نماز پڑھ لی. جو سن کر اثر آتا ہے نا وہ بات اور ہے. عورتوں میں یہ ایک خاص محرومی رہ جاتی ہے, برے صغیر کی عورتوں, نہ وہ جماعت میں نماز پڑھتی ہیں, نہ وہ کبھی قرآن سنتی. پڑھتی بہت ہیں, مرد نماز قرآن پڑھتے نہیں ہیں, عورتیں قرآن بہت پڑھتی ہیں مگر سنتی نہیں. اور جو اثر سن کر آتا ہے نا, اچھا جتنے صحابہ مسلمان ہوئے قرآن سن کر ہوئے. قرآن کا سننا ہدایت اور قبولیت کا پہلا مرحلہ سمیع, سننا. تو سنتے رہنا چاہیے. قرآن روز نہیں سن سکتے, جیسے مصروف زندگی ہے, میں بھی روٹین میں روز نہیں سن سکتی. جن دنوں میں صبح شام دونوں میری چل رہی ہوتی کلاسز نہیں سن سکتی, لیکن پھر لاسٹ میرا جو ویکینڈ ہوتے ہیں 2 ڈیز میں ان میں ضرور سنتی ہوں. آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں, ٹرائی اٹ. رات کو سوتے وقت جب آپ بستر پر لیٹ جائیں, اپنے موبائل پر یا اپنے آئی پیڈ پر جو آپ کو صورت پسند ہے, جو آپ کو قاری پسند ہے, آپ کی مرضی, قرات لگا لیں جس کی آپ کو ترجمہ آتا ہو. اگر نہیں آتا یاد کر لیں, یا پھر وہ حصہ منتخب کریں جو آپ کو آتا ہے, لائک سورہ بقرہ, وہ تو آپ کو حفظ ہے ترجمے کے ساتھ, کیا نہیں ترجمہ اس کا آتا ہے نا, تو اس کو لگا لیں اور سنتے سنتے سو جائیں. آواز ہلکی رکھنی ہے, تیز نہیں رکھنی. ہیڈ فونس لگا لیں کانوں میں اور سنتے سنتے سو جائیں. ڈو اٹ فار 7 days اینڈ دین ڈسکس اٹ ود می. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں یو ول فیل اے چینج. لیکن پھر بیچ میں گیپ نہیں دینا. گیپ دیا تو پھر 7 days پورے کرو, کر کے دیکھیں.
قرآن کی سماعت دل پر اترتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَانصِتُوا وَاسْمَعُوا، چپ کر جاؤ، توجہ سے سنو. اللہ کی کوئی بات خالی از حکمت نہیں ہے. اللہ صرف آزمانے کے لیے نہیں کہتے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ حکم اس لیے دیا گیا قرآن کا احترام کرنا چاہیے. ہم ہر چیز کو احترام کے لبادے میں لپیٹ کر دور کر دیتے ہیں. ابا کا احترام کرو، ابا کو کارنر ہی کر دیا. ابا کی پسند و ناپسند بھی بچوں کو پتہ نہیں چلتی. اللہ کا احترام کرو، اللہ کو آسمان پہ بٹھا دیا، ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں ہوا. اللہ کرے. قرآن کا احترام کرو، لپیٹ کے الماریوں کے اوپر سجا دیا، اس زندگی میں بیڈ بک ہی نہیں بنا. احترام تو ہے ہی. کوئی بھی مسلمان کیا غیر مسلم بھی. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ مسلمان ہیں، عیسائی یہودی نہیں ہیں، اچھا ہندو بھی نہیں ہیں، آپ ہندوؤں کی وید کو زمین پر پھینکیں گے؟ بے احترامی کریں گے جانتے بوجھتے ہوئے؟ نہیں کریں گے نا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی نہیں کریں گے کیونکہ کسی کا جذبہ تو جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ. تو ایک مسلمان قرآن کی بے حرمتی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو احترام تو رگوں میں بسا ہوا ہے، احترام نہیں مقصد. احترام تو مسلمان کرے گا ہی کرے گا. احترام کے سوا آتا کیا ہے ہم لوگوں کو؟ ہم تو صرف ایک احترام ہی کرنا جانتے ہیں. لہٰذا بڑی بڑی ڈوریاں باندھتے ہیں. وہ ہمارے استاد صاحب نے کہا جب جزدان سیتے تو لمبی ڈوری لگاتے ہیں تاکہ کھولنے میں وقت لگے، جلدی کوئی کھولے ہی نہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے ان سے سوال کیا تھا، یعنی میٹرک کی بات ہے، میری ایک بزرگ ہماری ایک فیملی کی حج کر کے آئی تو وہ کہنے لگی کہ عرب تو بڑے برے لوگ ہیں، قرآن کا ذرا احترام نہیں کرتے، صرف تھلے رکھ کے سو جانے اور قرآن پہ انہوں نے الماریاں چ پیر اونل کر کے سو جانے. اب آپ کو پتہ ہے حرم میں تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ قرآن کے احترام کے منافی بھی نہیں ہے. قرآن کو کہا گیا کہ ہر وقت پڑھو، جس کتاب کو ہر وقت پڑھنا ہے. آپ ہر وقت یہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کی طرف کمر نہ ہو، اس کی طرف پیر نہ ہو. مجمع میں یہ چیزیں پاسبل ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی تو بڑی ہمارے گھر میں بڑی شاکنگ بات تھی نا، بار بار ریپیٹ ہوتی کہ حرم میں ایسے ہوتا ہے، حرم میں ایسے ہوتا ہے، عرب ایسے، عرب ایسے. تو میں نے شروع سے میری طبیعت میں کویسٹ بہت ہے، تو میں نے اپنے استاد صاحب سے یہ کویسچن کیا تو وہ ہنس پڑے. تو کہنے لگے ہاں ہم احترام کرتے ہیں. انہوں نے کھل کر تو کوئی بات نہیں کی، مگر ان کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ کہنے لگے ہاں ہم احترام کرتے ہیں نا، ہم احترام کرتے ہیں. جزدان سیتے ہیں، اسے گرد سے بچاتے ہیں اور جزدان کے ساتھ لمبی ڈوری لگاتے ہیں اور اسے دیر تک لپیٹتے ہیں تاکہ کھولنا آسان نہ رہے. تو اب مجھے بات یاد آتی کہ واقعی لمبی لمبی ڈوریاں ہوتی تھی، کتنی دیر ہم کھولتے رہتے تھے. ہاں جی، تاکہ کوئی اتار بھی نہ سکے آسانی سے. تو جو ہے نا یہ احترام، اس کو ہم نے راستے کا پتھر بنا لیا ہے. احترام تو دل کے اندر ہے، احترام تو ہوگا. اس بھئی ہر ممکن وہ کوشش کرو کہ قرآن کھولنا آسان نہ رہے، بس اتنی بات ہے. نہیں کیوں ہو خبر میں؟ قرآن کو بیڈ بک بنائیں. بڑی خوبصورت بات جو ہے نا علامہ مراغی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بچے قرآن نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں اب قرآن کے مختلف ایڈیشنز لو، یعنی مختلف چیزیں، کوئی اردو ترجمہ، کوئی انگلش ترجمہ، اس طرح. تو کہتے ہیں اپنے ڈرائنگ روموں میں رکھو، اپنے صوفوں کی سائڈوں پر رکھو. 60 ٹیبلز کئی صوفوں کی بنی ہوتی ہے نا، ان پہ رکھو. اپنی الماری جو بیڈ سائڈ ڈرارز ہیں ان کی ڈرارز میں رکھو، اپنے کچن میں رکھو، ہر جگہ پہ رکھو، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھو. کہیں کبھی کسی وقت تو بچہ بیٹھا وقت آئے گا تو قرآن کھولے گا نا، لیکن اس کے ساتھ پڑھا ہوگا تو کھولے گا، جا کر لا کر نہیں کھولے گا. اور کہتے ہیں یہ مت ڈرو کہ ڈائننگ ٹیبل پہ اس پہ وہ لگ جائے گا، کھانے کا جو ہے ڈبہ لگ جائے گا، یا جو ہے وہ کہیں سے خراب ہو جائے گا. کوئی بات نہیں. کہتے ہیں دل کے داغدار ہونے سے بہتر ہے کہ لکھے ہوئے قرآن کی جلد داغدار ہو جائے. تو قرآن کو جب تک ہم بیڈ بک نہیں بنائیں گے، بیگ بک نہیں بنائیں گے، تب تک قرآن پڑھا کیسے جائے گا؟ اور میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ میری کتابوں میں اکثر دیکھیں گے اگر آپ کتابیں مجھ سے لیں گے کہ ان پر کوئی سیاہی کا کسی چیز کا دبا نہیں ہوتا، اس پہ چکنائی کے دبے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نارملی کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بے خیالی میں چمچے ہی رکھ دیتی ہوں اس کو. کیا کروں اب؟ اگر میں کہوں نہیں جی میں تو فارغ بیٹھ کر پڑھوں گی، نہ فارغ ہوں گے نہ پڑھا جائے گا، نہ نومن تیل ہوگی، نہ رادہ ناچے گی. تو ناچنا ہے تو جو حال ہے ناچتے پھرو، ہے نا. تو بہانے بازیوں سے نکلنا ہوگا. جہاں جس وقت یہ چیز میں نے جو ہے یہ بہت بچپن میں سیکھی الحمدللہ، کتاب کیسے پڑھنی چاہیے.
تو کتاب پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ آپ جس وقت آپ کو ٹائم ملے جو کتاب پڑھیں اسے بیگ میں رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں, جو بیچ میں تھوڑے تھوڑے وقفے آتے ہیں ان میں پڑھتے رہیں, اور آپ بڑی اچھی بک ریڈنگ کر لیں گے. اگر آپ یہ کہیں نا میں فارغ, یہ کتاب میں نے وہاں رکھی, میں فارغ ہوں گی تو میں پڑھوں گی, نہ فراغت آئے گی نہ آپ کتاب پڑھیں گے. اب چاہے وہ کتاب کوئی ناول ہے, چاہے وہ کتاب کوئی اخلاقی کتاب ہے, چاہے وہ ہماری اپنی پیاری کتاب قرآن مجید. تو جو اللہ کریم نے یہ کہا نا کہ وَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَانصِتُوا وَاسْمَعُوا, چپ کر جاؤ, توجہ سے سنو, وہ اس لیے کہا کہ دل پر اثر کرے. تو قرآن سننا ہے, قرآن کا سماع یہ آپ کے دل پر اترے گا. شرطیہ بات ہے, شرطیہ بات ہے. عمر جو تھے نا, ان کے بھی دل پر قرآن کا سماع ہی اترا تھا. اصل میں تو چینج کا آغاز تب ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عمر آئے آپ کو تنگ کرنے کی نیت سے, اور قرات سن کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے, ہے نا. کریک تو وہاں پڑا تھا, وہ کریک ہونے کے بعد کھلتے کھلتے دل کو نکلتے نکلتے تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو یہ اصل میں سماع کی برکت ہے. جس نے قرآن سنا بس قرآن کا ہو گیا. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے, بے شمار لوگ ہیں جن کے ایسے قصے ہیں, بے شمار, ایک آدھ نہیں. تو ایک خاتون امریکی ہیں, وہ مسلمان ہوئی, وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ان کی ایک فرینڈ تھی, مسلمان لڑکی تھی, تو ان کی آپس کی اچھی فرینڈشپ تھی. تو ایک دن وہ کچھ کھانے کے لیے گھر سے بنا کر لائی, پائی شائی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھا لو. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میرا روزہ ہے. تو کہنے لگی کیا مطلب روزہ کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر لڑکی نے بتایا کہ اس طرح رمضان ہے, ہم روزے رکھتے ہیں. اس نے کہا لو اتنے گھنٹے تم بھوکی رہو گی, کیسے رہو گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تو ہر سال رکھتے ہیں. تو وہ اس کو یعنی یہ بات عجیب لگی نا, تو کوشچن روز کرتی تھی. تو ایک دن وہ مسلمان لڑکی نے ان امریکی لڑکی کو اپنے گھر افطاری پہ انوائٹ کیا کہ چلو ہمارے ساتھ تم افطاری پہ آؤ. تو سارے گھر والے تھے, افطاری وغیرہ ہوئی. تو افطاری کر کے کھجوریں کھا کے اور پانی پی کے وہ لوگ اٹھ گئے. یعنی وہ ہم سے بہتر اور پریکٹیکل مسلم تھے. وہ پوری فیملی اٹھ گئی نماز کے لیے, اور نماز با جماعت پڑھی, ان کے دادا نے پڑھائی. تو انہوں نے سورہ رحمان پڑھی. یہ ظاہر بعد میں ان کو پتہ چلا. تو وہ امریکی لڑکی ظاہر وہاں صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی. تو کہتی ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے جو میں سن رہی تھی, اور بس مجھے پتا تو نہیں تھا, نہ سمجھ آ رہی تھی. وہ امریکن خاتون تھیں, وہ قرآن پڑھ رہے تھے عربی, اس بیچاری کو کیا پتا. لیکن وہ کہتی ہے کہ بس میں روئی جا رہی تھی اور مجھے یہ نہیں پتا تھا میں کیوں رو رہی ہوں. تو جب میری دوست واپس آئی تو میں نے پوچھا یہ کیا تھا, یہ کیا تم لوگ گا رہے تھے؟ تو کہتی اس نے کہا کہ گا نہیں رہے تھے, ریسائٹ کر رہے تھے. میرے دادا, یہ ہماری کتاب ہے, ہم اسے نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ٹائم ٹو ٹائم ان سے کویشچن پوچھنے لگی. تو اس کے دادا نے کہا کہ اس کو قرآن گفٹ کر دو. تو اس نے ترجمے والا قرآن گفٹ کیا اور ان خاتون نے پڑھا, اور فائنلی شی امبریسڈ اسلام. لیکن بات یہ ہے آغاز کہاں سے ہوا؟ سماع سے. حالانکہ جب وہ سن رہی تھی ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کیا ہے, مگر اس نے دل پر اثر کیا. ہم تو جانتے ہیں, مانتے ہیں, ہمارے دلوں پر بھی اثر کرے گا. ہمارے ہاں جو بہت اہم چیزیں ہیں جو زندگی سے گم ہو گئی ہیں, جنہیں ڈھونڈ کر واپس لانا ہے, ان میں سے ایک ہے قرآن سننا. قرآن کا سماع ہماری زندگیوں میں نہیں رہا, اور خاص طور پر عورتوں کی زندگیوں میں تو بالکل ہی نہیں رہا. بالکل بالکل. اور الحمدللہ میں نے 3 مختلف علماء کے ساتھ تفاسیر پوری قرآن کی سنی, اور اپنی پیک مصروفیات میں سنی. پورا قرآن الحمدللہ ختم کیا, بس اسی طرح جیسے ہی کہہ رہی ہیں. ظاہری بات ہے 2-2.5 گھنٹے تو کچن میں لگتے ہی لگتے ہیں. تو اگر میں سننا شروع کرتی تھی تو 2 لیکچر میں ایک دن کے سنتی تھی, بڑی آسانی سے سنتی تھی. کام تو کیے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح میں نے اپنے 3 مختلف بڑے علماء کی تفاسیر کو مکمل کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو میرے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. میں نے پڑھا تو ہے ہی, میں نے سنا بھی بہت لوگوں کو, اور اب میں سمجھتی ہوں علم کا حصول آسان ہو گیا ہے. اگر آپ پڑھ نہیں پاتے کسی ریزن سے تو آپ سن سکتے ہیں بہت آسانی سے, کیونکہ آپ ڈسٹنگ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, تو بس موبائل رکھو. میں نے تو اپنے میاں کی 2 پرانی شرٹیں سنبھالی ہوئی تھی, میں وہ پہن لیتی, پاکٹ نہیں نہ ہوتی ہماری, تو میں ان کی وہ شرٹ اوپر پہن لیتی تھی, تو ایپرن کی طرح, تو وہ میرے کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے تھے, اور میں پاکٹ میں نا موبائل بھی رکھ لیتی تھی اور اپنا کام کرتی رہتی تھی. فارغ ہوتی تھی تو اوپر سے شرٹ اتار دیتی تھی. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. بہت آسان طریقے ہیں, ہم کرنا چاہیں نا تو بہت آسان طریقے. میں نے اس طریقے پر بہت عمل کیا ہے, اور ابھی بھی کرتی ہوں, ابھی بھی الحمدللہ کرتی ہوں. اب انشاءاللہ میرا ارادہ جو ہے
میں نے ایک دفعہ بخاری جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا. میں نے دوبارہ شروع کرنی ایک اور عالم صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ آئی ول اسٹارٹ اٹ آفٹر رمضان, ناٹ ان رمضان, کیونکہ رمضان کے میرے کچھ اور ٹارگیٹس ہیں جو میں نے رکھے ہوئے. سب سے پہلے ٹارگیٹ سیٹ کریں, پھر ٹارگیٹ اچیو کریں. تو رمضان سے پہلے کیا کیا کریں؟ ایک, اپنے طاغوت سے جان چھڑائیں, یعنی آپ جو پروگرامز دیکھتے ہیں ان کو بند کر دیں. آپ کے ٹاک شو سننے سے, آپ کے نیوز سننے سے یقین کریں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. سب کچھ ویسا کا ویسا ہی رہنا ہے, یہ صرف آپ کا وقت برباد کرتے ہیں. کوکنگ شو بھی دیکھنا بند کر دیں. آپ نے آج تک کتنی چیزیں بنا لی کوکنگ شو دیکھ دیکھ کر, صرف وقت کی بربادی ہے. یہ شیطان کے نا راستے ہیں. شیطان کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی ایک گروہ ہے جو بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے, تو وہ پھر یہ راستے نکالتا ہے. یہ ٹاک شو اسی کا ایک ذریعہ ہے, یہ کوکنگ شو اسی کا ایک ذریعہ ہے.